آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے رمضان کے مہینے میں مسلسل میں آپ حضرات کو مسائل بتاتے رہتا ہوں، تو آج جو ہے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر وار بالترتیب میں آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا۔ ان چیزوں کو آپ ضرور دیکھا کریں، لوگ عموماً دیکھتے نہیں ہیں اور پھر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بار بار جو ہے فون آتے رہتا ہے، تو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو غور سے سنیں، اس مسئلے کو، بہت ہی اہم اور ضروری مسائل میں سے ہے۔ نمبر 1، بھولے سے کھا لینا۔ کوئی آدمی اگر بھول سے کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کھاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 کے اندر بلا اختیار گرد و غبار، دھول وغیرہ ہو یا کیڑا وغیرہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے حلق کے اندر چلا جانا، بلا اختیار۔ بلا اختیار سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے اور چلتے چلتے اچانک جو ہے منہ کے اندر سے کوئی کیڑا، منہ کے اندر کوئی کیڑا اندر چلا جاتا ہے یا کوئی گرد و غبار اندر چلا جاتا ہے بغیر کسی اختیار کے، یعنی آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کھانے کا، لیکن حلق کے اندر وہ چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر آپ جان بوجھ کر کوئی پتھر کو کھا لیتے ہیں یا کیڑا وغیرہ کو کھا لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں اور جان بوجھ کر کھاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ کھانے کے حکم میں ہے، بھلے آپ نے گرد و غبار کو کھایا ہو۔ نمبر 3 کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی جو ہے کان کے اندر چلا جانا۔ بہت سارے لوگ نہاتے ہیں، ندیوں میں نہاتے ہیں، تالاب میں نہاتے ہیں، حوض میں نہاتے ہیں، سوئمنگ پول وغیرہ میں نہاتے ہیں، تو اس سے پانی اندر چلا جاتا ہے کان کے اندر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4 کے اندر یہ ہے کہ احتلام ہو جانا۔ آپ دن میں کبھی سوئے ہوئے ہیں، اگر آپ کا احتلام ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر آپ روزے کی حالت میں دن میں روزے کی حالت میں اگر آپ اپنی بیوی سے جمع کرتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ بھی ختم ہوگا، اور آپ کے لیے سزا خطرناک ہے کہ آپ کو 30 کے بجائے 60 روزہ رکھنا پڑے گا ایک کی غلطی کی وجہ سے۔ تو یہ آپ نہ کریں، بہت ہی خطرناک غلطی ہے اس کی۔ آگے ہیں قے ہو جانا۔ قے ہو جانا یعنی الٹی ہو جانا۔ الٹی ایسے ہی آپ برش وغیرہ کر رہے تھے اور اچانک جو ہے الٹی آ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا آپ کہیں جا رہے تھے اچانک آپ کی الٹی آ گئی تو پھر جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر انگلیاں ڈال کے اگر آپ منہ کے اندر ڈال کے پھر قے کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا قصداً۔ جان بوجھ کر اگر آپ قے کرتے ہیں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر غلطی سے قے ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6 کے اندر انجیکشن وغیرہ لگانا۔ انجیکشن میں اس کے سلسلے میں وضاحت کروں گا کہ وہ انجیکشن جو براہ راست معدے کی طرف جاتا ہو، جو دوا ہے معدے کی طرف جاتا ہو یا دماغ کی طرف جاتا ہو، اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے تو پھر ایسا انجیکشن لگانا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا انجیکشن ہے جو دماغ تک نہیں جاتا ہو یا معدے تک نہیں جاتا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح خون ٹیسٹ وغیرہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اسی کے قبیل سے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ مسواک کرنا۔ مسواک کسی بھی قبیل سے ہو، چاہے آپ پلو لے لیجئے یا ببول کی لے لیجئے یا سال کی لے لیجئے، کھجور کی لے لیجئے، تو ان مسواکوں کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8 خوشبو لگانا۔ کوئی بھی خوشبو ہو اگر آپ لگاتے ہیں، عطر ہو، پرفیوم ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9 آنکھ میں دوا یا سرما ڈالنا۔ آنکھ کے اندر آپ کی بیماری ہے تو اگر آپ روزے کی حالت میں دوا ڈالتے ہیں
تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اگر آپ سرما لگاتے ہیں روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، کیونکہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر میں آپ کے سامنے بتا نہیں پاؤں گا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ میں لکھ کے بھی نہیں لایا ہوں اور بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں ایک اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی اصول کے تحت اگر وہ چیز پائی جا رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہر وہ چیز جو منہ، ناک، کان وغیرہ سے انسان کے بدن میں داخل ہو جائے، منہ، اس کے بعد ناک، کان وغیرہ سے انسان کے بدن میں داخل ہو جائے، نمبر 2، اور جماع یا ہر وہ فعل جماع کرنا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جماع کے علاوہ کے وہ چیزیں جو جماع کے مشابہ ہیں، ایسا فعل جس میں جماع کا معنی پایا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ مشت زنی کر رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا تو منع ہے روزے کی حالت میں، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور آپ پر جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے آپ پر عائد ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ مشت زنی کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر آپ تکیے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی جو ہے صحبت جیسا معنی کرتے ہیں تو پھر جو ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کان کے اندر جو ہے آپ ڈراپ ڈالتے ہیں یا کچھ ڈالتے ہیں اور جان بوجھ کر ڈالتے ہیں جس سے دماغ تک پہنچتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے پھر وضاحت کے ساتھ مسائل تو آپ مسائل روزہ دیکھ سکتے ہیں۔ مسائل روزہ یا روزے کی مسائل مولانا انعام الحق صاحب قاسمی صاحب کی کتاب ہے کہ روزے کی مسائل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق دے۔